عزیزان ادب، السلام علیکم۔ موضوع تقریر ہے فرقہ واریت انسانیت کے لیے زہر ہے۔ صدر علی بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کے منہ سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ گولی جسم کے آر پار ہو جاتی ہے، مرنے والے کے منہ سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ صدر علی قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب۔ تو ابابیل کس کی مدد کو ہے؟ قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پر گرائے؟ قاتل پر یا مقتول پر؟ اس لیے اللہ کے ابابیل نہیں آتے، کنکر جان نہیں گراتے۔ اور مفتی شہر کو عنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ عنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و قوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی فرقہ واریت انسانیت کے لیے زہر ہے۔ صدر علی وہ اسلام کے عالمگیر اقوت تھے جس نے زمین کے دور دراز گوشوں کو ایک کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی قوت و دولت اندلس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی، لیکن جبھی بھی مسلمانوں نے فرقہ واریت اختیار کی تو سرزمین ہندوستان کو تقسیم کا دن دیکھنا پڑا۔ اسلام نے ریگستان حجاز میں صدائے بلند کیا۔ تاریخ کی نگاہیں جس وقت دریائے دجلہ افرات کے کنارے مسلمان اسلام کے قدم گر رہی تھی، اسی وقت گنگا و جمنا کے کنارے سینکڑوں ہاتھ تھے جو خدا واحد کے آگے سربا سجود ہونے کے لیے وضو کر رہے تھے۔ لیکن جب انہیں مسلمانوں نے فرقہ واریت اختیار کی تو سرزمین ہندوستان کو تقسیم کا دن دیکھنا پڑا۔ خزانہ پامال ہو گیا، امتحان نیلام ہو گئے، عہدے بک گئے، پرچم کا تقدس پامال ہوا، آئین کی دھجیاں اڑ گئی اور تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ کر لیا کہ فرقہ واریت انسانیت کے لیے زہر ہے۔ اگر آج بھی اس ایوان میں کوئی یہ کہتا کہ فرقہ واریت انسانیت کے لیے زہر نہیں ہے تو میں یہ کس کے نام کروں؟ جو الگ گزر رہے ہیں، میرے شہر گزر رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے، بس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ صدر علی ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ آج اس فرقہ واریت نے اتنا زور پکڑ لیا ہے کہ علماء کرام ایک دوسرے پر کیچڑ ڈالتے ہیں، کفر کے فتوے جلتے ہیں، علماء کی چند پلیٹوں کے قادر، تو کافر میں مومن میں مسلمان تو مشرک کا ورد کرتے ہیں۔ اسی فرقہ واریت کی بدولت کسی کو سارا دن جامع شریف میں تو کسی کو لاؤڈ اسپیکر میں سلام پڑھتے نظر آتے ہیں، کسی کو سارا دن تبلیغ و چھلوں میں تو کسی کو مناظرے میں نظر آتے ہیں، کسی کو رفع دین فاتحہ و قلب الامام میں تو کسی کو مراقب و عملیات میں نظر آتے ہیں، اور یوں ہی سب اپنے اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے لیے مرنے مٹنے تک کو تیار ہیں۔ توحید کی صدر علی وقار کے ایک دین پیروکار، ایک ملک کے باشندے ہوتے ہوئے بھی ہمیں جیسا مقدس تہوار ایک دن کے فرق سے مناتے ہیں۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی ہند کی ناکامی کے بعد ہم نے سر سید کو اپنا قائد ماننے سے انکار کر دیا۔ 1947 میں مولانا
بن کر.